بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے ہم کون ہیں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے۔ اس کو جاننے کے بعد ہی انشاءاللہ ہم علم معرفت حاصل کر سکیں گے۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک شیطان اور دوسرا نفس انسان ہے۔ شیطان کھلا اور نفس چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں علم عام ہے، لیکن نفس کا علم دشوار اور پوشیدہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کے تزکیہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس دشمن کو جان لیں، خوب اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا، اس کے افعال کیا ہیں، تبھی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکیں۔ آئیے اللہ کا نام لے کر نفس کے طلسم ہو شربن اور نفس کو جاننے کا آغاز کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نفس کے تین حصے ہیں: جسم، حواس خمسہ، ذہن۔ ہم بالترتیب تینوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جسم ایک رونمائی ہے۔ ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جرثومے سے بنا ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی مادہ ہے۔ جسم ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہوں، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں وہ جبتیں ہیں: افزائش نسل، یعنی یہ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے باقی کسی شے سے غرض نہیں۔ گو کہ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نسافت کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں ہے۔ زندگی کی اس سرشت ہے، یہ بذات خود زندگی ہے۔ اس کو اس دنیا میں بچنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے خوراک چاہیے اور یہی اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی کرنا چاہتا ہے، لازوال ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے یہ کسی لذت کا طلبگار نہیں۔ لذت جسم کا نہیں، ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے۔ یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے۔ وجود اس دھرتی کا ہے، جو موت کے وقت اس دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی ادھار کو لوٹا دیتا ہے، اسی طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔
ان کے وجود کو اسی مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے، یہ سب اسے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں۔ اس بات کی ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض سمجھیے کہ ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس سے اس کا نام، بیوی، بچے، تعلیم اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں اور پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو جواب پہلے والا ہی ملے گا۔ پھر دونوں ٹانگیں بھی جسم سے جدا کر دی جائیں، وہ شخص میز پر پڑا ہوا محض ایک ہی دھڑ ہی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے ہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماہوارہ ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، وگرنہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کے اندرونی و بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ یہ آخر ہے کیا۔ آج سے قریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی، اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز الجھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعد کلوننگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی۔ جسم کو تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح حواس کو اپنی ایک الگ دنیا ہے، جس کے اپنے اسرار ہیں، اپنے کمالات۔ حواس بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں: دیکھنا، بصارت، سننا، سماعت، نمبر 3 چکھنا، نمبر 4 سونگھنا، نمبر 5 محسوس کرنا۔ یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ اس پر آگے بات ہوگی۔ حواس کو کام کرنے کے لیے محض اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے، سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے اور چھونے کی محسوس کرنے کی حس پورے وجود کو پور میں سمائی ہے۔ واضح ہے کہ یہ تعریف طبی نقطہ نگار سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں بلکہ سانس لینے اور نکالنے سمیت اس کے بے شمار کام ہیں۔ یہاں حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ ہم کل میں سے جز کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکیں۔ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ موضوع کے مناسبت سے سر دست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکوز محور ہے، یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجربہ کار ہے، یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس بہر
دنیا کی معلومات اسے محو کرتے ہیں۔ اس انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجربہ کار حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس جیسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن اور دماغ دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اس طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی ہے۔ دماغ اعصابی کا نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر ضروری ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان تین حصوں سے مل کر بنا ہے: جسم، حواس اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں، کسی ایک دوسرے کی بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں تو انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ وہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے ماورا ہوں۔ میں ایک حقیقت منتظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی ہے یا میرے ذہن کی ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیے نفس کی تہ در تہ گہرائیوں سے لڑتے ہیں، انشاءاللہ۔